واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے ہیروز جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانیاں دیں، صحبتیں برداشت کیں، تکالیف برداشت کیں، ان سب کو ہم نے یاد رکھنا ہے. بانی پاکستان کو یاد رکھنا ہے، علامہ اقبال کی فکر کو یاد رکھنا ہے، ان شہیدوں کو یاد رکھنا ہے جن کا لہو اس پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے. اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے آپ اچھے پاکستانی بن سکیں گے اور پاکستان کی خدمت کر سکیں گے. اور خدمت پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ عبادت سے کم نہیں ہے. وہ ملک جس نے آپ کو نام دیا، عزت دی، وقار دیا، بزنس دیا، کاروبار دیا، سب کچھ دیا آپ کو اس وطن نے، تو اس وطن کے ساتھ وفا تو بنتی ہے، بہت ضروری وفا ہے. جتنا آپ پاکستان کا خیال کریں گے، پاکستان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اپنے لائکنگ ڈس لائکنگ کو قطع نظر ایک سائڈ پہ چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ آپ نے وفا کرنی ہے. نفرتوں کو دور کرنا ہے، جھوٹ کو دور کرنا ہے، سچ بولنا ہے. سچ ہمیشہ یاد رہتا ہے اور جھوٹ بھول جاتا ہے. ایک جھوٹ بولتے ہیں تو کئی جھوٹ اس کے لیے اور بولنے پڑتے ہیں. ناظرین، پیغام پاکستان کا پروگرام جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے، موٹیویشنل پروگرام ہے. ہم مختلف اداروں میں، مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں جا کر ہم آپ کے سامنے ان شخصیات کو لے کے آتے ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. تو آج ہم گورنمنٹ کالج فار وومن باغبان پورہ میں موجود ہیں اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں محترمہ فریال شبیر صاحبہ، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور اسٹیٹسٹکس میں ان کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام کیا حال علیکم آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں بالکل بہت اچھے طریقے سے. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کہ آپ نے بڑا اچھا سبجیکٹ اسٹیٹ کا، اسٹیٹسٹکس شماریات کا سبجیکٹ آپ نے ایڈاپٹ کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ When I was doing my bachelor's, I have done my bachelor's from Canet College. So وہاں پہ سر کچھ ایک تھرائیونگ انوائرمنٹ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایکسٹرا کریکولر کی جانب بھی مائل کیا جاتا ہے. So I opted in my bachelor's 3 major subjects. ایک تھا ہمارا میتھمیٹکس کا کورس A, میتھمیٹکس کورس B and statistics. اسٹیٹسٹکس آئی آپٹیڈ کہ یہ کمپیریٹیولی آئی تھاٹ کہ یہ شاید فزکس سے تھوڑا ایزی ہوگا، میتھس سے بھی ایزی ہوگا. سو آئی وانٹڈ ٹو فوکس آن میتھس بیکاز میری شروع سے ہی میتھس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ڈگ آؤٹ کہ یہ سارے فارمولاز ہیں، ازمپشنز بیس تھیرمز ہیں، ہاؤ دے آر گوئنگ ان ٹو اٹ. اور میتھس پہ میرا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں میتھ اچھا ہو تو اسٹیٹسٹکس سے بہتر رہتا ہے. جی بالکل قاری صاحب ایسا ہی ہے. اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ پھر گریجولی پتہ چلا کہ یہ ایک سبسڈری سبجیکٹ ہے میتھس کا، اور اس طرح سے پھر ساری کیلکولیشنز جو ہے وہ بھی میتھمیٹیکل وے میں ساری ہم لوگ سالو کرتے ہیں. تو یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایز کمپیریٹیولی ایزی سبجیکٹ آئی تھاٹ کہ ان میتھس کے مقابلے میں یہ ایگزیکٹلی یہ آئی تھاٹ ان مائی مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی واز ڈوئنگ بیچلرز. اسٹیٹسٹکس کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے پاکستان کی ترقی کے اندر. جی سر. تو اس کو آپ پاکستان کے مستقبل کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ ابھی تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان میں اس وقت تک 7 سینسسز ہو چکی ہیں. اچھا جی 2023 میں پچھلے سال جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں ڈیجیٹل سینسس ہوئی ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اس کو کنڈکٹ کروایا. اس سے پہلے 6 سینسسز ہوئی ہیں جو کہ مینول بیسز انیومریٹرز بیسڈ کر کے ہوتی ہیں. تو سارا میں فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ میرا خیال ہے اب مور انٹو اٹ کہ کس طریقے سے ہم فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے وہ جلد از جلد کلیکٹ کی جائے اور پھر اس کی بیس پہ پالیسی میکنگ کی جائے، گورننس کے ایشوز کو بیٹر کیا جائے. تو اس صورت میں سینسس جیسے پہلے سر 10 سال بعد ہوا کرتی تھی. پہلی سینسس 1951 میں ہوئی اور اس وقت ہمارا ایک ادارہ تھا سینٹرل اسٹیٹسٹیکل آفس وچ واز بیسڈ ان اسلام آباد.
تو اس نے یہ کنڈکٹ کروائی تھی. دین آفٹر 10 ایئرز یہ ایک تھا کہ ہم 10 سال بعد اس کو لانچ کیا کریں گے اور پالیسی میکنگ میں ہمیں امپروومنٹ ہوگی. لیکن پھر 1981 کے بعد گیپ آ گیا, دیٹ واز دا گیپ آف 17 ایئرز. پھر 1998 میں سینسس ہوئی, اس کے بعد 2018 میں الیکشنز ہوئے تھے, 2017 میں سینسس ہوئی. اور پھر سر ایک بہت اچھا تھاٹ یہ ڈیولپ ہوا کہ الیکشن سے پہلے سینسس ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے, اور وہ جیسے اس کو ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہلکا بندیاں کر لے, ڈی لمیٹیشن کے ایشوز پھر کراپ اپ ہوتے ہیں مختلف پروونسز میں, رورل ایریا میں اسپیشلی ان سندھ, تو اس سے ہم اوائڈ کر سکیں اور ہر طبقے کی پراپر پروپورشنل نمائندگی ہو. تو آئی تھنک اب 5 ایئرز بعد, آفٹر 5 ایئرز دوبارہ سے 2023 میں جو سینسس ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اسٹیپ رہا ہے, اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بہت اچھا اس سلسلے میں کام کر رہا ہے. پاکستان کی اسٹیٹسٹکس آئی ووڈ سے کہ اس شعبے میں پراپر ہے گورنمنٹ کی توجہ. کس کس ڈپارٹمنٹس میں اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ افیکٹولی کام کر رہے ہیں؟ سر سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو سبجیکٹ تو ان آل ایریاز آف لائف میں یہ اپلیکیبل ہے. سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ٹیک ہیلپ فرام اسٹیٹسٹکس. جی بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایون فزکس. جی ایگزیکٹلی میڈیسن ہے ہماری, جس کو ہم بایو اسٹیٹسٹکس ایک الگ سے فیلڈ ہے جس میں ماسٹرز کیا جاتا ہے. ماسٹرز ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں ایک تو سبجیکٹ ہے نا سر, سبجیکٹ کے آگے برانچز ہیں. تو بایو اسٹیٹسٹکس بھی جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا میڈیسن کی فیلڈ میں اس کا رول ہے, بلکہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں دے اپروچ اس کہ ان کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے پیشنٹس کا یا ان کی کوئی دوائی کا جو اس کا کیسے اثر ہوگا, وہ اس کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو انالائز کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دوائی افیکٹو ہے یا اس کا کس حد تک یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور کس قسم کے پیشنٹ پہ اس کو ہم دے سکتے ہیں. یعنی یہ سارا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے, ان کی دلچسپی ہے اس سبجیکٹ کے اندر, کتنا رجحان ہے ان کا؟ ہاں جی سر, دلچسپی ہے, اور اس میں دلچسپی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی کمپیوٹر لینگویجز ہیں, کیونکہ جو ڈیٹا ہے پہلے ہم مینولی ہی اس کو کیا کرتے تھے, لیکن اب جیسے ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, تو بہت ساری اور لینگویجز جو ہے, کچھ لینگویجز وچ آئی لرن جیسے فورٹران اینڈ C++, وہ اب آبسولیٹ ہو گئی ہیں. اب اس وقت آر لینگویج ہے, آر اسٹوڈیو ہے, دین وی ہیو پائتھن لینگویج, وی ہیو اسٹیٹسٹکا, وی ہیو ای ویوز اینڈ وی ہیو میتھمیٹکا, میتھس کے ایکسپریشنس کو سالو کرنے کے لیے. تو اس طرح سے اب بہت سارے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, لینگویجز آ چکی ہیں. سنس یہ یوتھ جو ہے, سوری آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے اے آئی کا ذکر کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. جی جی سر, مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہے پاکستان میں اور کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے؟ بے شک وہ ریئل انٹیلیجنس کا مقابلہ تو نہیں کر رہی, لیکن یہ ایک ٹول ہے ہمیں ہمارے میٹرز کو سمپلیفائی کرنے کے لیے. سو آئی ووڈ سے کہ جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اور اسٹوڈنٹس کو بے شک ہم اے آئی کے ڈپینڈنٹ تو نہیں کرنا, ہاں لیکن ہیلپ کے لیے ہم ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو پیچھے بھی اگر ہم کریں گے سو وہ بھی ہماری نیشن کے لیے صحیح نہیں. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اے آئی کا جو استعمال ہے ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں بڑا نیگیٹو استعمال کیا جا رہا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ آئی ایگری ود یو. اس میں ایسا ہے سر کہ ابھی میں خود اپنی کلاس میں بھی اگر دیکھوں, جیسے آج کل کی فرسٹ ایئر ہے, ان کو کوئی ٹاپک یا پروجیکٹ دیا جائے, سو دے وونٹ بی مور انٹرسٹیڈ رادر دین کہ دے آر انٹرسٹیڈ ان کے کوئی ولاگنگ ہے یا ان کے اپنے چینلز ہیں یا ٹک ٹاک کائنڈ آف اے تھنگ. تو جیسے میں نے سر پہلے کہا کہ ہر چیز کے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں. سو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور اسٹوڈنٹس کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے لیے, ہم ٹیکنالوجی کے لیے نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے. اور یہ ہم ٹیچرز ہی اس بات کو کر سکتے ہیں. اور جو اے آئی جو ہے اٹس جسٹ یو کین سے ریسرچ کو انہوں نے ایک ہم نہیں بنائی ہے, آرٹیفیشل ہے نا, انسانوں نے ہی بنائی ہے. یعنی کہ ہمارے ہی طرح کے بہت چلے اعلیٰ برینز ہیں جنہوں نے تمام انفارمیشن کو, جیسے فار ایگزامپل ایک بچے کو مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ ایک مضمون آ گیا, دیٹ مینس کہ وہ مضمون ہم میں سے ہی کسی نے لکھا ہے نا, وہاں کے کسی سائنٹسٹ نے ہی لکھا ہے. سو دیٹس وائی اٹ از نون ایز آرٹیفیشل. لیکن جو آپ کا اپنا پیور تھاٹ ہے, جو آپ کا مائنڈ ہے, اس کو ایکسپریس کرنا از اے ریئل تھنگ, اور ہمیں اسی بات پہ فوکس بھی کرنا ہے. جیسے آپ کو علم ہے کہ پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے جی, اگینسٹ ایکسٹریمزم, اور ان لوگوں کے خلاف ایک نیریٹو ہے
جو اپنا نظام یا اپنے نظریات ملک پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, جی وہ پاکستان کو رٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ جو پیغام پاکستان کا یہ مشن ہے, جی اس کو آپ کس طریقے سے آپ لنک کریں گے شماریت کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس آپ اس میں ہماری کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے سر. میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑی سی میں تمام اسٹوڈنٹس کو بھی بتانا چاہوں گی کہ 20 اکتوبر کو ہر سال اسٹیٹسٹکس ڈے منایا جاتا ہے, انٹرنیشنل ڈے, اور اس دفعہ کا جو تھیم تھا وہ تھا کہ یوز دا ڈیٹا فار ڈیسیژن میکنگ. تو سب سے پہلے تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, تمام اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں, ان سب کو میں یہ کہتی ہوں اور کہنا بھی چاہوں گی کہ وی ہیو ٹو بی این انفارمڈ سٹیزن. یعنی اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک تو اس میں ان اونرشپ کی بات ہوتی ہے, سینس آف اونرشپ ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, نہ صرف شہری ہیں بلکہ ہم انفارمڈ سٹیزن ہیں. واٹس ہیپننگ اراؤنڈ اس, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کا جو جیسے آج کل کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, تو AQI جو ہمارا ہے, کوالٹی انڈیکس, وہ بہت اب جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پیغام تو وہی ہے جس کی بنیاد ہے, جو نظریہ پاکستان ہے, کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. اکارڈنگ ٹو یور سبجیکٹ جی اسٹیٹسٹکس, جی سر, ہم اپنی یوتھ کو ٹورڈز پاکستان, جی ہاؤ وی کین موو دیم ٹورڈز پاکستان, موٹیویٹ دیم؟ موٹیویشن تو سر یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اوور آل, ناٹ فار دا اسپیسیفک سبجیکٹ, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹ کا, جیسے اگر ہم اردو میں کہتے ہیں نا طالب علم, تو علم کا طالب جو ہوتا ہے وہ صرف فوکسڈ ہوتا ہے اپنے علم کی پیاس کو بجھانے میں. تو اگر آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے ہیں, سو یو نیڈ ٹو ڈگ ڈیپر, یو نیڈ ٹو ڈیلو ڈیپر کہ کیا ایڈوانس اسٹیٹسٹیکل ٹیکنالوجیز یا ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں, اور ریسرچ ایکسپیرینسز کیا ہو رہے ہیں. تو BS کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے, ان کو پہلے اتنے ڈائیورسفائڈ سبجیکٹس نہیں پڑھائے جا رہے تھے. ابھی HEC کی جو نیو پالیسی آئی ہے, اس میں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ جو عربک کا اسٹوڈنٹ ہے اس نے بھی کوانٹیٹیو ریزننگ پڑھنی ہے, جو اسٹارٹس کا اسٹوڈنٹ ہے اس نے بھی اسلامیات اور سیوکس پڑھنی ہے. سو اس طریقے سے ہم, یعنی اسٹارٹس کا اسٹوڈنٹ تو چلیں ڈیٹا کلیکشن میں آئے گا, پروسیسنگ میں آئے گا, ریویو کرے گا انفارمیشن کو, فیکٹس کو, اس کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے گا. مطلب اسٹارٹس کے سبجیکٹ کی یہ بیوٹی ہے کہ آپ نے اپنے اراؤنڈ جو ہو رہا ہے فگرس کو نوٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے ان کو ریویو کرنا ہے, یعنی خود سے آپ نے دیکھنا ہے, اس کے بعد پروسیس کریں گے, پھر آپ ایک انالیسس کی جانب جائیں گے. مینس کہ یہ آپ کو انالیٹیکل بناتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو بی این انالیٹیکل پرسن ان لائف, آئی ووڈ سے کہ یہ سبجیکٹ از دا رائٹ وے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک طالب علم جو ہے وہ ایک اچھا پاکستانی کیسے بن سکتا ہے؟ ان کے لیے سر پہلا پیغام تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو, جیسے پہلے بھی آپ نے بھی بات کی کہ پاکستان کی جو بیس ہے, بنیاد ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. ہمیں وہ ہسٹری نہیں بھولنی پاکستان کی کہ ہاؤ اٹ واز کریٹڈ. رائٹ. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہماری پرانی نسلوں نے, یعنی میں اگر آپ سے اپنی بات شیئر کروں تو میرے نانا, مائی گرینڈ فادر, ہی واز دا پرسن جنہوں نے قائد اعظم کو اپنے خون سے پاکستان کا نقشہ بنا کر دیا تھا. ایکسلنٹ. تو آئی بلانگ ٹو دیٹ فیملی, اور میں اس چیز کو بہت اون کرتی ہوں. آئی فیل آنرڈ کہ میں ان اسلاف کی نسل میں سے ہوں, اور میں پاکستان کو آپ نے اون کرنا ہے. تو یہ ہر جنریشن کو بتانا ہے کہ ہاؤ اٹ واز کریٹڈ. تو اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی. ہم تو یہاں بیٹھے آرام سے ایک کوزی انوائرمنٹ میں بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں کہ اس ملک میں یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. وہ جذبہ جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. جی, اس کو ایجوکیٹ کرنا, اس کو نہ صرف ٹیچر ایجوکیٹ کرے گا بلکہ پیرنٹس کی بھی یہ ڈیوٹی ہے. ان کی بھی ذمہ داری. جی, ان کی بھی ذمہ داری. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کالج بھیج کر وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں کہ 5 سبجیکٹ وہ پڑھ کر آ گئی ہے بچی, اور ہمارے جو ہم نے فیس دی ہے وہ جسٹیفائی ہو گئی ہے, اٹس نتھنگ لائک دیٹ. اٹ ہیز اے لانگ وے ٹو گو. فیاض صاحبہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, اور خاص طور پر ہر چیز کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کیا ہے. بہت شکریہ. بہت مشکل ہوتا ہے. تھینک یو, بہت آپ نے شکریہ. پیغام پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. جی, تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بچوں کے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. جی, موسٹ ویلکم. السلام علیکم. میرا نام علینا طارق ہے. میں اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میرا مس فریال سے یہ سوال ہے کہ اسٹیٹسٹک میں اعلیٰ تحقیق کے لیے آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گی کہ کن مہارتوں اور قابلیتوں پر ہمیں خاصی توجہ دینی چاہیے؟
جی تھینک یو بیٹے، آپ نے کریج کی کوشچن کرنے کی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مہارت تو گریجولی حاصل ہوتی ہے. مطلب ایک دم سے اگر آپ کہو کہ مجھے ساری چیزیں آ جائیں اور میں اس میں پرفیکٹ ہو جاؤں تو یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ ہے ضروری، اور میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انفارم سٹیزن ہونا چاہیے ہمیں. مطلب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، کیا کرنٹ افیئرز ہے، ہمارے ملک میں پیٹرول کی پرائس کیا ہے، یہ ہمارا بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے، اس کے ہمیں یونٹس کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہ ساری بیسک چیزیں اگر ہم لرن کریں گے اس کے بعد ہمارا انٹرسٹ آبویسلی ڈیولپ ہوگا گریجولی، اور پھر ہم جو ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی ہم یہ دیکھیں گے، اس کو ہم پروسیس کریں گے کہ واٹ ٹریجیکٹری از ٹیکنگ، اس کا راستہ کیا ہے، یہ ڈیٹا انفارمیشن ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ خود سے ہی ایک انسان کے اندر خود سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کے اندر بھی یہ ہے اور ہوگا ان دا فیوچر کہ آپ اس کو کیسے اسٹیٹسٹیکلی انالائز کر سکتی ہیں. تو پھر ہمارے پاس ریزلٹس آ جائیں گے اینڈ دین وی ول امپلیمنٹ. السلام علیکم، میرا نام زریش آفتاب ہے. میں بی ایس اسلامیات سیمسٹر 1 کی طالب علم ہوں. میرا سوال مس فریال سے یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر شماریات میں ہونے والی تحقیق سے بطور طالب علم ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی بیٹے تھینک یو فار اے نائس کویسچن. اس میں یہ ہے بیٹے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ وی نیڈ ٹو تھنک. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت گوگلنگ کریں یا نیٹ سرفنگ کریں، آئی ووڈ سے کہ آپ نیوز پیپر ریڈ کرو. اس کے اندر آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی کہ کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں ابھی میں آپ کو کرنٹلی بتا دیتی ہوں کہ 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر 20 اکتوبر کو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ڈے ہوتا ہے اسلام آباد میں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے فرسٹ ٹائم ایور ڈیٹا فیسٹ 2024 کے نام سے اس کو آرگنائز کیا تھا، اور یہ ایک بہت ہی تھرائیونگ ایونٹ تھا. اور اس میں یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ تھا. اس میں آل اوور دا ورلڈ پارٹیسپینٹس آئے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے بہت سارے اور ڈپارٹمنٹس نے بھی اس میں اپنے اسٹالز لگائے تھے. تو دے آر ڈوئنگ دیئر ورک. ناؤ واٹ از آور ورک؟ ہمارا ورک یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو اسٹیبلش کریں، ہم ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں، ان کی نالج سے ہم استفادہ کریں کہ انہوں نے کیا کلیکٹ کیا ہے، واٹس ہیپننگ اراؤنڈ اس. اور وہ یہ جو ڈیٹا فیسٹیول ہوا ہے ابھی 2024 میں اسلام آباد میں، یہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے یہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انڈر آتا ہے. تو اس میں جو ہمارے منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے ہی گریس دا اوکیزن، اور انہوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے بھی اب آج کل ہی از ورکنگ آن دا پروگرام 2030 کے اوپر، اور ہمیں ایک گول بھی اچیو کرنا ہے، کلائمیٹ چینج کو کرب بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے آپ دیکھتے رہو کہ آپ کی فیلڈ میں کیا نئی تحقیق آئی ہے. آپ لائبریری جاؤ، بکس کو دیکھو انسٹیڈ آف نیٹ سرفنگ. آئی ووڈ سے کہ آپ بکس کے اندر اپنا جو دھیان ہے وہ لگائیں. السلام علیکم، میرا نام اقرا بانو ہے اور میں بی ایس اسلامیات کی فرسٹ سیمسٹر کی طالب علم ہوں. میرا سوال مس فریال سے ہے، کیا پاکستان نے اسٹیٹسٹکس کے شعبے میں کوئی عالمی سطح کا نام پیدا کیا ہے؟ جی بیٹے، ہر شعبہ زندگی میں کچھ نہ کچھ نمایاں لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میں کہوں گی کہ وہ شعبہ ممتاز ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اسٹیٹسٹکس میں ڈاکٹر منیر احمد ہیں جو کہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا بہت خدمات ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر ہرائے صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہی واز ون آف دا پائنیئرز، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں اس ڈپارٹمنٹ کی، ہی واز امنگ دا پائنیئرز. اس کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر منیر نے نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس انہوں نے ان کو پی ایچ ڈی کروائی، پاکستان سے پی ایچ ڈی کروائی، اور ناؤ دے آر سرونگ انٹرنیشنلی. سو یہ ایک بہت بڑا آنر ہے. یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں دین وی سرو ان پاکستان، لیکن ڈاکٹر منیر کی خدمات یہ ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایوری ویئر، ناٹ ان دا کنٹری، ناٹ اونلی ان دا کنٹری بلکہ وہ آل اوور دا ورلڈ دے آر ٹیچنگ. سو ڈاکٹر منیر کو ہم لوگ بابائے شماریات کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے ساتھ اور جو ٹیچرز ہیں ہمارے ڈاکٹر حنیف میاں، اور ہمارا ادارہ ہے لاہور میں جو کہ صرف اسٹیٹسٹکس کی ہی پی ایچ ڈی کروا رہا ہے. تو مطلب ان کا فوکس اس پر ہے کہ اسٹیٹسٹکس کی پی ایچ ڈی کو پروموٹ کیا جائے. پیپل آر ناٹ انٹو اٹ، یعنی زیادہ لوگ جو ہیں آئی ٹی کی جانب شاید مائل ہیں،
لیکن اس سبجیکٹ کو انہوں نے پروموشن کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بہت ایکٹیو اور وائبل رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو چیف ہیں ڈاکٹر نعیم الظفر, وہ ہائیلی اکلیم اسٹیٹسٹیشین ہیں, انجینئر بھی ہیں, اور ان کو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اسی سال تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہیں, محمود الحق ہیں ان کا نام. اس طرح سے بہت سارے ٹیچرز ہیں جو کہ اس سبجیکٹ کی پروموشن کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سیرت فاطمہ ہے, میں بی اے اسٹیٹسٹکس 3 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا مس فریال سے یہ سوال ہے, بطور ماہر اسٹیٹسٹکس ہم قومی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس شعبے میں اپنا اثر کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ جی بیٹے, اس میں ترقی کا سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ چونکہ طالب علم ہیں تو آپ کو فوکس کرنا ہے اپنی اسٹڈی پر. آپ کو اپنے سبجیکٹ کو جو بھی آپ نے آپٹ کیا ہے میجر سبجیکٹ, اس کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے. اس کے اندر جو بھی کوئریز ہیں اس کو اچھے سے دیکھنا ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ, یہ میں کہنا چاہوں گی اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ کنفیوزڈ مائنڈ لے کر گھر نہیں جانا, انفلفلڈ کوشچن مائنڈ لے کے یا ڈیزائر لے کے گھر نہیں جانا. آپ آئے ہیں تو اپنی کنفیوژن کو دور کر کے ہی آپ نے جانا. اب جہاں تک بات رہی ترقی کی, تو مارکیٹ ریسرچ اینالسٹ کی اس میں بہت اچھی جابز ہیں. اسٹیٹ بینک جابز نکالتا ہے, گریڈ OG2 آفیسر گریڈ 2 لیول کی جابز ہیں, جو کہ کافی ٹف کمپٹیشن کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو کلیئر کرتے ہیں اینڈ وہ اسٹیٹ بینک کا پارٹ بنتے ہیں. اور یہ ایک پاکستان کا سینٹرل بینک ہے, اس کا پارٹ بننا جو ہے وہ ایک آنر سے کم نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے کہا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, اس کو ہم جوائن کر سکتے ہیں. اگین ہمارا اگر مطمع نظر جو ہے وہ پاکستان کو سرو کرنا ہے, تو ہم سرو کریں گے تو پاکستان کی ترقی ہے. ناظرین سامعین, آج کا پروگرام ہم نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن باغبان سے آپ کو خدمت پیش کیا. ہماری مہمان تھی ایسوسیٹ پروفیسر اسٹیٹسٹکس محترمہ فریال شبیر صاحبہ. آپ نے دیکھا کہ کتنا اسمارٹلی انہوں نے اپنے اس پروفیشن کو, اپنے سبجیکٹ کو ہر ایک چیز کے ساتھ لنک اپ کیا, ایون پیغام پاکستان کے ساتھ بہت اسمارٹلی لنک اپ کیا. تو یہ ہوتی ہے قابلیت کسی استاد کی, کسی پروفیسر کی, کسی ایکسپرٹ کی, کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا اور بچوں کے سوالات کا جواب بھی دیا. یقیناً آپ کو اس سے نالج بھی ملا ہوگا, استفادہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ العزیز ایک نئے کالج, ایک نئی یونیورسٹی اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اپنے میزان قاری سید صداقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان